السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ وراثت میں بیٹی، بیوی، بہن اور ماں کا کتنا حق بنتا ہے؟ دیکھیں، بیٹی کا اگر دیکھیں سب سے پہلے تو بیٹی اگر ایک ہو مرنے والے کی، چاہے ماں کا انتقال ہے یا باپ کا، بیٹی اگر ایک ہے تو آدھا لے لے گی، کل مال کا آدھا۔ اگر ایک سے زیادہ ہوں تو پھر وہ 2/3 میں سب شریک ہوتی ہیں بہنیں، ایک سے زیادہ ہوں، 2، 3، 4۔ تو جیسے 3 لاکھ ہے تو یہ 2 لاکھ ان میں تقسیم ہوگا، 2/3، 3 حصوں میں 2 حصے۔ اسی طرح اگر بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے، تو پھر بھائی کو ڈبل، بیٹی کو سنگل، بہن کو سنگل، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل۔ تو یہ 3 طرح کا ان کا حصہ ہوتا ہے۔ آگے بیوی کے 2 طرح کے حصے ہوتے ہیں۔ اگر شوہر کی اولاد ہو تو بیوی 1/8، 8 لاکھ میں 1 لاکھ لے لے گی۔ تو اسی طرح اگر اولاد نہ ہو شوہر کی تو صرف بیوی ہو تو بیوی پھر ڈبل لے گی، یہ 8 لاکھ ہے تو 2 لاکھ مل جائے گا، 1/4۔ یہ بیوی کی حالتیں ہیں۔ بہن کی بھی یہی ہے جو بیٹی کی ہیں۔ بہن ایک اکیلی آئے پھر اس کو اس سے ملنے کی حالت ہو تو آدھا لے لے گی۔ اگر ایک سے زیادہ بہنیں ہوں تو یہ 2/3 میں شریک ہوں گی۔ اگر بہن اپنے بھائی کے ساتھ آئے اور ان کو وراثت مل رہی ہو، مرنے والے کے ماں باپ، بیٹی بیٹا پوتا نہ ہو، خاص طور پہ بیٹا پوتا باپ دادا نہ ہو، تو پھر بہن کو ملتا ہے مرنے والے کی۔ تو یہ ان کی 3 حالتیں ہیں۔ بہن اپنے بھائی کے ساتھ آئے تو اسبہ، بھائی ڈبل اور بہن سنگل۔ اسی طرح ماں کی بھی 2 حالتیں ہیں۔ مرنے والے کی اگر اولاد نہ ہو، بہن بھائی بھی ایک سے زیادہ نہ ہو، تو ماں 1/3 میں شریک ہوتی ہیں، اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو کوئی بھی، اور بہن بھائی بھی ایک سے زیادہ نہ ہو تو 1/3 میں۔ لیکن اگر اولاد نہ ہو اور اولاد ہو تو پھر 1/6 ملتا ہے، یا اولاد نہ بھی ہو، بہن بھائیوں کی بھی تعداد ایک سے زیادہ بڑھ جائے تو ماں 1/6 لیتی ہے۔ تو یہ ان کے حصے ہیں، بلکہ ان کو دینا بھی چاہیے۔ اللہ نے ان کے حصے فکس کیے ہیں زیادہ تر عورتوں کے، کیونکہ ان کو حصہ دیا جائے۔ فکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سیکورٹی دی ہے کہ ان کو پہلے دیا جائے اور ضرور دیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں شاید ان کو حصہ نہیں ملتا، بعض اوقات کوئی لوگ دینے نہیں چاہتے عورتوں کا حصہ، زمانہ جاہلیت کی طرح۔ لیکن اگر عورت لینا بھی چاہیں پھر بھی نہیں ملتا بعض اوقات یہ عورتیں خود ڈری ہوئی ہوتی ہیں، سہمی ہوئی ہوتی ہیں، یہ ان کے آگے بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، وہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھتی ہیں، تو اس کے لیے وہ مجبوری سے نہیں مانگتی۔ بعض اوقات ان کے آگے بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ان کی طرف کسی نہ کسی شکل میں ظلم ہو رہا ہے ان کو، اور ان کو یہ حصے دینے چاہیے۔ اگر اللہ نے یہ حصے رکھے ہیں تو یہ ان کو دینے چاہیے، معافی کے چکروں میں نہیں پڑنے چاہیے، نہ ان سے معاف کروانا چاہیے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ان کے حصے بعض اوقات یہ شرم و شرمی بھی نہیں مانگتی، تو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے معاف کر دیا، یا اوپر سے وہ کہہ بھی دیتی ہیں، دل سے ان کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے ہاتھوں میں مال دینا چاہیے، اس سے پہلے معافی نہیں ہو سکتی۔ السلام علیکم۔